بچہ اور جوان، تھوڑی سی توجہ چاہیے مجھے آپ کی. اس مسئلے کی شدت کو ذرا پہچانیں. عزاداری کریں، ماتمداری کریں، مصیبت کے ایام ہیں. جتنی مصیبت پہ ہم اس مصیبت پہ عزاداری کریں انتہائی قلیل اور انتہائی کم ہے، اس لیے بہت بڑی مصیبت ہے. اس لیے توجہ کیجیے گا میرا بچہ اور جوان. مصیبت بڑی اور چھوٹی کیسے ہوتی ہے؟ دو طریقے ہیں، دو چیزیں ہیں. ایک دفعہ خود جب مصیبت کو دیکھتے ہیں تو چھوٹی مصیبت آئی تو چھوٹی مصیبت، بڑی مصیبت آئی تو بڑی مصیبت. یہ ایک کرائٹیریا ہے، یہ ایک معیار ہے. دوسرا معیار کیا ہے کہ وہ ہستی کون ہے جس پر یہ مصیبت آئی. آل محمد علیہ السلام کی مظلومیت دونوں اعتبار سے، مصیبتوں کی نوعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس مصیبت کی نظیر ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی ہے. ہستیوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ان ہستیوں کی نظیر ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی ہے. لہٰذا آل محمد ہی کی فقط مصیبت ہے جو ہم مصیبت مناتے ہیں، اور یہی آل محمد کا درس ہے. دیکھیں مجھے یاد ہے میں نے ماہ محرم سے پہلے ایک مجلس میں ایک جملہ میں نے پڑھا تھا. اس جملے کو میں تکرار کرنا چاہتا ہوں، لیکن آگے جا کے شاید تکرار کروں اگر میں بھول نہیں گیا تو. اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مصیبت کیا ہے. اس مصیبت کو سمجھیے. کیا ہے مصیبت؟ بنت رسول کی مظلومیت یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے. لیکن ایک اور مصیبت ہے جس مصیبت پر یہ عظیم ہستی قربان ہو رہی ہے. وہ مصیبت کیا ہے؟ وہ مصیبت کیا ہے؟ خداوند متعال نے ایک سسٹم بنایا. کیا سسٹم بنایا؟ 1,00,000 حضرت آدم سے ہدایت کا تسلسل شروع ہوا. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت سب سے بنیادی اور اہم ترین چیز ہدایت میں کیا ہے؟ توحید. توحید یہ سب سے بنیادی چیز ہے. سب سے بنیادی چیز ہدایت میں قرب خدا، توحید اور اللہ. اچھا یہ حق بھی ہے اور کلمۃ الحق یراد بہل باطل بھی ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ امیر المومنین نے یہ جملہ کب کہا تھا؟ کلمۃ الحق یراد بہل باطل، جب صفین میں قرآن کو اٹھایا گیا تھا. حق ہے قرآن سے فیصلہ کرنا ہے، لیکن کہنے والے کا ارادہ کیا تھا؟ باطل کا ارادہ تھا. اس کو کہتے حق ہے لیکن باطل کا ارادہ کیا. تو میرا یہ جملہ کہ یاد رکھیے گا، تمام چیزوں کی تمام کل دین قرآن کی بسم اللہ سے لے کر سورہ ناس کے آخری سین تک، رسول کی اول زندگی سے لے کر آخری زندگی تک، امیر المومنین کی زندگی کے پہلے دن سے لے کر امام حجت سلام اللہ علیہ کی اور قیامت کے آخری دن تک، تمام دین کی انتہا کس چیز کا نام ہے؟ توحید، اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن یہ کلمۃ الحق ہے، لیکن یراد بہل باطل کیا جاتا ہے. عزاداری کو لا کے کھڑے کر دیتے توحید کے مقابلے میں، اہل بیت کے ذکر کو کھڑا کر دیا جاتا ہے توحید کے مقابلے میں، اہل بیت کے فضائل کو مقابلے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے توحید کے مقابلے میں، اور بہت ساری چیزوں کو کل دین میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. لیکن یاد رکھیے گا توحید کو سمجھنا ضروری ہے. توحید کیا ہے؟ رسالت توحید ہے، قرآن توحید ہے، علی توحید ہے، حسن حسین توحید ہے، امام حجت توحید ہے، کربلا توحید ہے. یہ سب توحید ہے. جس کی دلیل کیا ہے؟ جس کی دلیل ہے حضرت شیطان. توحید کا انکار نہیں کیا تھا، قیامت کا انکار نہیں کیا تھا، صرف حجت خدا کا انکار کیا تو سارا کافرہ ہو گیا. لہذا یہ درست ہے کہ ہر چیز کی انتہا خدا ہے، لیکن خدا کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا مطلب فقط ذات باری تعالیٰ نہیں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں صدق اللہ العلی العظیم. نہیں، توحید کا مطلب یہ ہے، توحید کا مطلب سر تسلیم خم ہونا ہے. اگر خدا کہے یہ کہنا ہے، یہ کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس سے برات کرنا ہے، اس سے برات کرنا ہے، اس سے برات کرنا ہے، یہ کل دین کا نام ہے توحید. یہ کل دین کا نام ہے توحید. اگر کسی ایک کا انکار کیا توحید کا انکار ہے، کسی ایک کا انکار کیا توحید کا انکار ہے. لہذا یہ دین سمجھنا ضروری ہے. لہذا خداوند متعال نے 1,23,999 انبیاء بھیجے. کس چیز کے لیے بھیجے؟ توحید کے لیے بھیجے. اپنے قرب الہی خدا کے قرب حاصل ہو جائے. اب کس طرح خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے یہ میں اور آپ الحمدللہ دین جانتے ہیں. جتنا تھوڑا بہت دین جانتے ہیں اس کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے. ورنہ ایک جملہ کہہ دو آپ کے اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے یاد رکھیے گا، توحید کیا ہے؟ توحید ہے خدا کا عقیدہ. ورنہ نماز بھی توحید نہیں. اگر علی توحید نہیں، رسول توحید نہیں، قرآن توحید نہیں، دین توحید نہیں، تو نماز بھی توحید نہیں. کیونکہ خدا ہے نماز. نماز کیا ہے؟ نماز خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے.
خدا سے قریب ہونے والی توحید ہے یہ نہیں، توحید نہیں ہے. دیکھیں خدا توحید کبھی بھی حرام نہیں ہوتی ہے، لیکن نماز کبھی کبھار نماز حرام ہوتی ہے، بالکل حرام ہوتی ہے. توحید کبھی بھی حرام نہیں ہوتی ہے. بس توجہ کیجیے گا، یہ کل دین ہے. بس خداوند متعال کیا ہے؟ خداوند متعال 1,23,999 انبیاء کو بھیجا. خدا ایک سسٹم بنا رہا ہے، خدا ایک سسٹم بنا رہا ہے کس چیز کے لیے؟ تاکہ انسان اس قرب الہی کے اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچے، کمالات کے اعلیٰ مقامات تک پہنچے، توحید کے اعلیٰ مقامات تک پہنچے. اور یاد رکھیے گا یہ کمالات کے اعلیٰ مقامات پر یاد رکھیے گا خالی توحید کرنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، خالی نماز سے حاصل نہیں ہوتا ہے. ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کل دین ضروری ہے. دین کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کی نافرمانی کرنے سے انسان دین خدا سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لہذا ضروری ہے کہ مکمل طور پر انسان خدا کی اطاعت میں رہے. اس کو کہتے توحید. اب خداوند متعال نے 1,23,000 انبیاء بھیجے. کیوں؟ تاکہ کلمہ توحید زندہ رہے. کلمہ توحید کی تفسیر اب آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ کلمہ توحید سے مراد فقط وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، وہ ان لوگوں کا جو نعرہ ہے، شعار ہے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، جو امیر المومنین کے مد مقابل بلند کیا گیا، جو آج بھی جاری ہے. اللہ کے علاوہ سب بدعت ہے، سب شرک ہے، سب کفر ہے. یاد رکھیے گا میں یہ جو کہہ رہا ہوں خداوت نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کے ذہنوں میں پڑھانا چاہ رہا ہوں. یہ جو آج شرک ہے، آج اہل بیت اطہار مسلم کو پکارنا شرک ہے، بدعت ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ ان الحکم الا للہ سے آیا ہے، یہ صفین سے آیا ہے. جو امیر المومنین کے مد مقابل لا الہ الا اللہ کے کلمہ کو لے کر آئے ہیں. امیر المومنین کے مقابلے میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ، میرا بچہ یاد رکھے گا، گھبرائیے گا نہیں یہ کہتے ہوئے اگر امیر المومنین کے مد مقابل کلمہ لا الہ الا اللہ وہ کفر ہے، وہ کافر ہے. اللہم صلی علی محمد. اور اس کو جواب دیجیے، خود قرآن سے جواب دیجیے گا. جب شیطان کو کیا کہا؟ قرآن نے کہا سارا کافرہ. جب سارا کافرہ تو مجھے بتائیے شیطان نے توحید کا انکار کیا تھا، یہ خلیفۃ اللہ کا انکار کیا تھا؟ کس چیز کا انکار کیا تھا؟ کس چیز کا انکار کیا تھا؟ لہذا جذبات، الفاظ کے جذبات میں نہ آئیے گا، خطابت میں نہ آئیے گا، اپنی عقلوں کو استعمال کریں، استدلال کو استعمال کریں. میرا بچہ اور جوان، خداوند متعال نے آپ لوگ کو استعداد دی ہے، صلاحیت دی ہے، دین کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. لہذا یہاں پر خداوند متعال 1,23,000 انبیاء کو بھیج رہا ہے تاکہ توحید یعنی دین خدا زمین پر نافذ ہو جائے. کیوں؟ تاکہ انسان اس دین پر عمل کرتے ہوئے، دین یاد رکھیے گا، میں تکرار کرتے ہوں مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا لیکن کیا کروں، جب بات آتی ہے دین کی تو ہمارے ذہن میں اتنا پڑھا دیا گیا دین یعنی نماز نہیں، دین یعنی نماز نہیں، دین کا ایک حصہ نماز. اور اس سے زیادہ اہم مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ولایت ہے. وہ مسئلہ ولایت ہے. روایات موجود ہے، روایت معتبرہ موجود ہے. فقہا کے فتاوی، آپ کے عقیدے میں فقہا کے فتاوی کہاں آتے؟ بہت کم نظر آتے ہیں. جا کے دیکھ لیجئے، توضیح المسائل میں بھی آپ کو مل جائے گا. صلاۃ الصوم میں، کتاب الصوم میں توضیح المسائل، منہاج السالکین، عروۃ الوثقی، وہاں پہ ہر جگہ مل جائے گا. کیا ہے؟ عبادت کی صحت کی شرط ہے ایمان. تفسیر کر دوں اس کی، عبادت کی صحت کی شرط ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا یاد رکھیے گا جب دین کی بات کی جائے تو وہ توحید جو ولایت کے ساتھ ہو، وہ نماز جو ولایت کے ساتھ ہو، وہ رسالت جو ولایت کے ساتھ ہو، وہ تو روزہ جو ولایت کے ساتھ ہو، اور خالی ولایت بھی نہیں. اب جہاں یہ ہوں گے تو خالی ولایت تو نہیں ہوگی. کیا کریں، وہاں پہ ہر جگہ لقمہ تو دینا پڑتا ہے. کیا کریں اپنے بچوں جوانوں کے لیے؟ خالی ولایت بھی کافی نہیں ہے. کہ مولانا آپ کون سی چیز باقی رہ گئی دین میں؟ خوب آپ لوگ جانتے ہیں دشمنان آل محمد علیہ السلام سے یہ ہے ایام فاطمیہ کا درس. ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں جوانوں تک پہنچا ضرور سکتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ بیان نہیں کر سکتے لیکن پہنچا ضرور سکتے ہیں. کیا ہے یہ ایام فاطمیہ؟ ایام فاطمیہ جہاں پر ولایت کا درس ہے، جہاں پر امامت کا درس ہے، وہاں پر دشمنان آل محمد علیہ السلام سے بغض و عداوت کا درس ہے.